بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 11 ہے. آج ہم نے نیا سیگمنٹ شروع کرنا ہے, سیگمنٹ نمبر 2. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ لینئر الجبرا میں کافی سارے سیگمنٹس ہیں, ان سیگمنٹس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے. ایک سیگمنٹ ہم نے مکمل کر لیا ہے, آج ہمارا سیگمنٹ 2 ہے جس کے اندر ہم میٹریسز کی بات کریں گے. آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ آج لیکچر نمبر 11 ہے جس کے اندر لینئر الجبرا کی ہم نے پہلے سیگمنٹ کی کچھ تھوڑی سی باتیں کریں گے اور نیا سیگمنٹ ہم شروع کریں گے. نیا سیگمنٹ جو ہے میٹریسز کے بارے میں. اب میٹریسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میٹریسز کافی ساری تو ہم نے پڑھ لی ہے پہلے سیگمنٹ کے اندر. جی ہاں, لینئر الجبرا کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر ہم کہیں سے سٹارٹ نہیں کر سکتے. کسی جگہ سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر دوبارہ سے وہ چیز آتی ہے, اس کو مکمل کرتے ہیں, پھر دوبارہ پہلی چیز آ جاتی ہے. ہم نے سٹارٹ کیا تھا سسٹمز آف لینئر ایکویشن سے. وہاں آپ کو بتایا کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کیا ہوتے ہیں, ان کو کیسے سالو کیا جاتا ہے, کن کو سسٹمز آف لینئر ایکویشن کہتے ہیں. پھر ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ میٹرکس ایکویشنز کو ہم کیسے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کہتے ہیں, یا لینئر ایکویشنز کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ٹو دی میٹرکس ایکویشنز. اس کے بعد ہم نے ویکٹر فارم بتائی تھی یا ویکٹر ایکویشنز بتائی تھی. پھر ایکویشنز آف لائن بھی بتائی تھی, ایکویشنز آف پلین بھی بتایا تھا آپ کو. اس کے بعد ہم نے لینئر انڈیپینڈنس کی بات کی تھی, لینئر ڈیپینڈنسی کی بھی بات کی تھی, اور اس کے بعد لینئر ٹرانسفارمیشن کی بات کی تھی. اینڈ دین آفٹر دیٹ وی سیٹ کے میٹرکس آف لینئر ٹرانسفارمیشن. یہ کر کے ہم نے وہ سیگمنٹ کمپلیٹ کیا تھا, یعنی پہلا سیگمنٹ جس میں سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی تھی. آج ہمارا نیا سیگمنٹ ہے سیگمنٹ نمبر 2 جس کے اندر ہم میٹریسز کی بات کریں گے. تو جناب ہمارے پاس میٹرکس الجبرا ہے. یہ وہی میٹرکس الجبرا ہے جو میں نے سیکنڈ لیکچر کے اندر آپ کو پورا کرا دیا تھا. اب سیکنڈ لیکچر کو اگر آپ ریکال کرنے کی کوشش کریں تو اس میں ساری میٹرکس کی انٹروڈکشن بتائی تھی کہ میٹرکس کیا ہوتی ہے, کس طرح کی ہوتی ہیں, کیسے ایڈ کرتے ہیں, کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں. وہی چیز آج کے لیکچر میں بھی تقریباً بتائی جائے گی. لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے لیکچر نمبر 2 میں یہ ساری چیزیں بتائیں تو آج لیکچر نمبر 11 میں دوبارہ سے کیوں بتا رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہم یہاں پہ چیزیں فارملائز کرتے چلے جاتے ہیں. اگر تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ کریں اور واپس جائیں سسٹمز آف لینئر ایکویشن کے اندر, تو ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں, سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو سسٹمز آف لینئر ایکویشن ہے آتی کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ کوئی بھی پرابلمز ہوتے ہیں ڈیلی لائف کے اندر, بزنس کے اندر ہو سکتے ہیں, اکنامکس کے اندر ہو سکتے ہیں, ڈفرینشیل ایکویشنز میں ہو سکتے ہیں, یا فزکس میں ہو سکتے ہیں, یا نیچر کے اندر ہو سکتے ہیں. یہ کچھ پرابلمس ہوتے ہیں, ان پرابلمس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ان کو فارمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان ٹرمز آف میتھمیٹکس. اور میتھمیٹکس میں جب فارمولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سیٹ آف ایکویشنز آتی ہیں, اور اگر ہم لکی ہوتے ہیں یا فارچونیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سسٹمز آف لینئر ایکویشن آتی ہیں, وہ لینئر آ جاتی ہیں. جب سسٹم آف لینئر ایکویشن ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو ہم سالو کرتے ہیں. سالو کرنے کے لیے کئی طریقے کار ہیں کہ آپ کاپی پینسل لیں اور سالو کرنے بیٹھ جائیں. ہم نے میٹریسز کا طریقہ بتایا آپ کو, گاؤسین ایلیمنیشن میتھڈ بتایا, گاؤس جارڈن میتھڈ بتایا, کئی طریقے کار بتائے تھے. لیکن اب جب ہمارے پاس کمپیوٹر آیا تو ہم کمپیوٹر کی مدد سے ساری ایکویشنز کو ہم سالو کرتے ہیں. کیسے سالو کرتے ہیں؟ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے پیکیجز اویلیبل ہیں, جس میں ہم نے میٹ لیب کی بات کی, ہم نے اور پیکیجز کی بھی بات کی تھی. اسی طریقے سے آپ اپنے کمپیوٹر پروگرام خود لکھتے ہیں, کمپیوٹر پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کم سے کم اپنا دماغ استعمال کرے. آدمی تو ہر وقت سوچتا رہتا ہے اس کا دماغ استعمال ہوتا ہے, جتنا زیادہ دماغ استعمال ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے دماغ میں تیزی آتی ہے. لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ ذرا سا لیزی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم کیلکولیشن کرے, ہم اس کو آرام پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ جو اب میٹرکس الجبرا ہے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے اندر سسٹم آف لینئر ایکویشن کو آپ سالو تو کریں, لیکن کم سے کم کمپیوٹر کی میموری استعمال ہو, کمپیوٹر کا دماغ سی پی یو کم سے کم استعمال ہو. مثال کے طور سے جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیوس ایچیلون فارم لے لیں, یہ ایچیلون فارم میں بنا لیں تو ٹرانسفارم کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا چیز آ جاتی ہے, ایک ریڈیوس میٹرکس آ جاتی ہے. جی ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ ایک ریڈیوس میٹرکس آ جاتی ہے جس کے اندر کیلکولیشن کم سے کم ہوتی ہیں. تو یہ جو ایچیلون فارم یا ریڈیوس ایچیلون فارم ہوتا ہے, یا جو گاؤس جارڈن میتھڈ ہوتا ہے, یا گاؤسین ایلیمنیشن میتھڈ ہوتا ہے, یہ سارے کے سارے سمپلیفائڈ میتھڈ ہے ایکویشن سالو کرنے کے لیے. ہم نے جب آپ کو پہلے بتایا تھا فرسٹ ایئر کے اندر یا میٹرک کے اندر, جس میں سسٹمز آف ایکویشن کو سالو کیا تھا, 2 ایکویشن تھی, 2 ویریبلس تھے, تو آپ نے کیا کہا تھا, ایک میں ایکس کی ویلیو معلوم کر کے دوسرے میں سبسٹیچیوٹ کرتے تھے, پھر وائی کی ویلیو معلوم کرتے تھے, پھر دوبارہ سے سبسٹیچیوشن کرتے تھے.
ٹھیک ہے نا, یہ ایک پروسیس ہمارا چلتا رہتا تھا اور ہم اس کو سالو کر دیتے. اب اسی کو ہم فارملائز کر رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم نیا میٹرکس الجبرا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہی چیزیں ہیں, اس کو نئے طریقے سے ہم پریزنٹ کریں گے. پہلے چھوٹی چیز تھی, پھر بڑی کی, پھر بڑی کی, اب بڑی کو دوبارہ سے ہم چھوٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی ٹاپک ہے آج کا اور یہی اس سیگمنٹ کے اندر ہم چلتے چلیں گے. جی, میٹرکس الجبرا کی اگر ہم بات کریں تو کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ یاد ہے نا کہ ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں, میٹرکس کے آرڈر کی بات کرتے ہیں, میٹرکس کے اندر اس کی پراپرٹیز دیکھتے ہیں, کس طرح کا میٹرکس ہے, ریکٹینگولر میٹرکس ہے یا اسکوائر میٹرکس ہے یا کسی اور فارم کا میٹرکس ہے. لیٹ اس سی کہ ٹاپک ہمارے پاس کیا کیا ہے, کس طرح سے ہم سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم میٹرکس آپریشن آپ کو بتاتے ہیں, لیکن میٹرکس آپریشن بتانے سے پہلے کچھ فنڈامنٹل سی چیزیں. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, نظر نہیں آ رہا تو ابھی آ جائے گا, کہ آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس ہے اور میٹرکس کے اندر کیا ہوتا ہے, میں نے جیسے بتایا تھا کہ روز ہوتی ہیں, اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے, کالمز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے جس کے اندر m روز ہیں n کالمز ہیں. ٹھیک ہے, m روز n کالمز, 2 روز 3 کالمز, 4 روز 4 کالمز, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح سے چیزیں جو ہے آپ کے پاس روز ہیں اور اس طرح سے جو چیزیں آپ کے پاس کالمز ہیں. اب آپ کے پاس ایک کالم ہے, دوسرا کالم ہے, تیسرا کالم ہے, چوتھا کالم ہے اور آپ کے پاس ٹوٹل n کالمز ہیں. تو اب اس کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں اس میٹرکس کو کہ دس از اے میٹرکس آف n کالمز. ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم انٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ایلیمنٹ کی بات نہیں کر رہے. اگر انٹری اور ایلیمنٹ کی بات کریں تو ہم نارملی کیا کرتے ہیں, کیپٹل لیٹر کو میٹرکس ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اسمال لیٹرس کو اس کے انٹری کو یا اس کے ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر A23 کہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ سیکنڈ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ. A23 از سیکنڈ رو اینڈ تھرڈ ایلیمنٹ, سو دیٹ از ہاؤ وی ریپرزینٹ A23. لیکن اب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کالمز دیے ہوئے ہیں اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک میٹرکس آف کالمز ہے. اور کیسے لکھ لیں, A از اے میٹرکس آف کالمز. کتنے کالمز ہیں اس کے اندر, n کالمز ہیں, A1 A2 A3 A4 اپ ٹو AN. تو یہ ایک نیا طریقہ کار ہوگا, نیا طریقہ کار بتائیں گے, نئے طریقے سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے اور آگے چیزیں چلتے آگے اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے, نئی کچھ ڈیفینیشنس لائیں گے. لیکن جو چیزیں ہمیں زیادہ ضرورت ہے, جس کی زیادہ ہمیں اہمیت ہے, جس کی ہمیں زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہم آپ کو پہلے بتائیں گے. یہ جو ریکوائرمنٹ کی میں نے بات کی, تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اگر پچھلا جو سیگمنٹ تھا زیادہ سے زیادہ فوکس کیا گیا تھا ہمارے پاس کس پہ, ڈائگنل پہ, یا ہمارے پاس جس میں ریڈیوس ایچلون فارم کی بات کی تھی یا جس میں ہم نے ایچلون فارم کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم نے وہاں پہ اسٹڈی کی تھی. اس کو یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں. جناب, کمنگ بیک ٹو دا ڈیفینیشن, پہلی ڈیفینیشن میں نے بتائی ڈائگنل میٹرکس کی. پہلی چیز یہ بتاتے ہیں کہ کوئی میٹرکس ہے, اسکوائر بھی ہو سکتی ہے, ریکٹینگل بھی, جس کے اندر نمبر آف روز اور نمبر آف کالمس برابر ہوتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکوائر میٹرکس. اس کے اندر جتنی روز ہوتی ہیں اتنی کالمس. اگر 7 روز ہیں اور 7 کالمس ہیں, 8 روز ہیں 8 کالمس ہیں, تو اب یہ کہیں گے یہ ایک میٹرکس اسکوائر ہے. کس طرح کی اسکوائر میٹرکس ہے, جس کے اندر 7 روز اور 7 کالم ہے, اس کو کہتے ہیں اس کا آرڈر 7 ہے. 7/7 بھی لکھ لیتے ہیں, لیکن 7 بھی لکھ سکتے ہیں خالی. لیکن اگر کسی وقت آپ کے پاس کوئی ریکٹینگولر میٹرکس ہے, 7 روز اور 8 کالمز ہیں, تو اس کو ہم لکھتے ہیں 7/8, 7 روز اینڈ 8 کالم. اب ہمارے پاس ڈائگنل میٹرکس سب سے پہلی ڈیفینیشن آئی یہاں پر. جی, ڈائگنل میٹرکس میں کیا ہے کہ میٹرکس کوئی بھی ہو سکتی ہے, ریکٹینگولر یا اسکوائر. ریکٹینگل سے آپ نے اسکوائر بنا دی جس کے اندر روز اور کالم برابر ہے. اس کے بعد سارے ایلیمنٹس 0 ہوں سوائے جو ڈائگنل میں مین انٹری میں ایلیمنٹس ہوں, تو اس میٹرکس کو کیا کہتے ہیں, اس میٹرکس کو ہم ڈائگنل میٹرکس کہتے ہیں. یہ مثال ہمارے پاس جو دی ہوئی ہے 2 3, اس میں کیا ہے کہ مثال کے طور سے 5 0 اور 0 7 ہے. ایلیمنٹس ایکسپٹ ڈائگنل ہر جگہ پہ وہ 0 ہوں گے. یہ میں نے 3 ایگزامپل ہے آپ کے پاس یہاں پر, جس کے اندر 2/2 ہے, 2 روز 2 کالمز ہیں, 3 روز 3 کالمز ہیں, 4 روز 4 کالمز. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ڈائگنل کے اندر, ڈائگنل میٹرکس کے اندر یہ اسکوائر میٹرکس ہوگی. ساری انٹریز 0 ہوں گی ایکسپٹ ڈائگنلس, یعنی کہ A11 A22 A33 A44 تو ہوں گے, باقی سب جگہ پہ 0 ہوں گے. چاہے سیکنڈ آرڈر کی لے لیں, چاہے تھرڈ آرڈر کی لے لیں, چاہے فورتھ آرڈر کی, اس کو ہم ڈائگنل کہتے ہیں. لیکن ڈائگنل میں اتفاق سے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سارے کے ساری ایلیمنٹس برابر ہو جائیں, یعنی 5 ہو جائے, 5 5 5, سارے ایلیمنٹس آپ کے پاس 5 ہیں, سارے ایلیمنٹس جو ہیں آپ کے پاس ایکول ہیں. اس کیس میں اس ڈائگنل میٹرکس کو ہم کیا کہتے ہیں, اسکیلر میٹرکس کہتے ہیں. دیٹ میٹرکس از کالڈ اسکیلر میٹرکس.
یعنی کہ ہر جگہ پہ 5 5 5 آ سکتا ہے, 7 آ سکتا ہے, اے آ سکتا ہے, کچھ بھی آ سکتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا چیز, اسکیلر میٹرکس. یہ آپ کے پاس پہلے, سب سے پہلے, اور یہ سیکنڈ میٹرکس, تھرڈ میٹرکس, یہ تینوں کی تینوں جو ہے ڈائگنل میٹرکس ہے. اب آتے ہیں ڈائگنل میٹرکس کے بعد ہم نے کیا بتایا, اسکیلر میٹرکس. لیکن اسکیلر میٹرکس میں بائی چانس ایسا ہو جائے کہ سارے ایلیمنٹس 1 1 1 1 آ جائیں, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں یونٹ میٹرکس. ٹھیک ہے نا, یو آر فارچونیٹ کہ سارے ایلیمنٹس وہاں پہ 1 1 ہے. پہلی چیز یہ میٹرکس ہے, اسکوائر میٹرکس ہے, ڈائگنل میٹرکس ہے, اسکیلر میٹرکس ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آل ایلیمنٹس آر یونٹ ایلیمنٹس, اینڈ دیٹس وائی اٹ از کالڈ اے یونٹ میٹرکس یا آئیڈینٹی میٹرکس کہتی ہے. ہمیشہ اسکوائر ہوگی اور آئی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو اس کا آرڈر ہوتا ہے اس طرح سے لکھتے ہیں. آئی 7 مینس 7 روز 7 کالمس, سارے کے سارے 1 1 ڈائگنل میں ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن اتفاق سے پھر اور آگے چلیں. آگے چلنے سے کیا مراد ہے کہ اگر 1 1 1 کی جگہ سارے ایلیمنٹ 0 ہو جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں زیرو میٹرکس. یہ زیرو میٹرکس بھی بڑا اہم رول یہاں پر ادا کرتی ہے. تو زیرو میٹرکس کسی بھی آرڈر کی ہو سکتی ہے, اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اسکوائر ہو یا ریکٹینگولر ہو. ریکٹینگولر بھی ہو سکتی ہے, اسکوائر بھی ہو سکتی ہے, لیکن سارے ایلیمنٹس آل وداؤٹ اینی ایکسیپشن سارے ایلیمنٹ 0 ہوں گے تو اس میٹرکس کو کہتے ہیں زیرو میٹرکس. اٹ کین بی اسکوائر میٹرکس, اٹ کین بی ریکٹینگولر میٹرکس. جیسے میں نے یہاں بتایا آپ کو, کچھ اسکوائرس لکھی ہیں اور ایک یہاں پہ ریکٹینگولر بھی لکھی ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم, زیرو میٹرکس, جس کے سارے کے سارے ایلیمنٹس 0 ہیں. یہ آپ کے ذہن میں کچھ بات آ رہی ہوگی کہ جب بھی ہم ایکویشن سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اے ایکس از اکول ٹو بی ہوتا ہے, اور ایکس کی ہم ویلیو معلوم کرتے ہیں, یا اے ایکس مائنس بی از اکول ٹو 0 ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے. آگے چلیں تھوڑا سا. جی نیکسٹ ہمارے پاس کچھ میٹرکس الجبرا کے بارے میں بتا دیں کہ میٹرکس الجبرا کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. ملٹیپل کا آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی میٹرکس آپ کے پاس اے دی ہوئی ہے اور آپ کے پاس 2a معلوم کرنا ہے تو اس میٹرکس کے ہر ایلیمنٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے, 2 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اے اور آپ نے m سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ایم اے کیا ہو جائے گا, اے کا ہر ایلیمنٹ ایم سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دو میٹریسز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, لیکن دونوں کے آرڈرز برابر ہونے چاہیے. اے میٹرکس اے ہے اور ایک میٹرکس بی ہے, اگر آپ نے دونوں کو ایڈ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ اے کا آرڈر اور بی کا آرڈر سیم ہے. اور ایڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے, کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو آپ ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں, یعنی اے کا فرسٹ ایلیمنٹ بی کے فرسٹ ایلیمنٹ کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ تین میٹریسز دیکھیں, اے بی اور سی ہے یہاں ہمارے پاس, تو اے اور بی تو آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں لیکن سی ایڈ نہیں ہو سکتا ہے اے کے اندر. کیوں نہیں؟ اے سی کے اندر بھی ایڈ نہیں ہو سکتا ہے, سی اے کے اندر بھی ایڈ نہیں ہو سکتا ہے, بی سی کے اندر ایڈ نہیں ہو سکتا اور سی بی کے اندر ایڈ نہیں ہو سکتا. وائی؟ بیکاز اے اور سی کا جو ہے آرڈر ڈفرنٹ ہے, بی اور سی کا بھی آرڈر ڈفرنٹ ہے. لیکن اے اور بی کو اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں, اور اس میں کیا ہوگا, کورسپونڈنگ ایلیمنٹ میں ایڈ کر دیں گے. پہلے کا پہلا ایلیمنٹ دوسرے کے پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ ایڈ کریں اینڈ کورسپونڈنگ ایلیمنٹس ایڈ کرتے چلے جائیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اے اور بی دو میٹریسز ہیں, یہ دو میٹریسز اگر آپ دیکھیں کیا یہ برابر ہیں؟ جی برابر ہو سکتی ہیں, کیونکہ پہلے کا پہلا ایلیمنٹ دوسرے کے پہلے ایلیمنٹ کے برابر ہے. اسی طریقے سے سیکنڈ ایلیمنٹ دیکھیں وہ 1 ہے فرسٹ رو کے اندر, بی کے اندر بھی سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے فرسٹ رو کا وہ 1 ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں سیکنڈ رو میں سیکنڈ ایلیمنٹ اے کا جو ہے ایکس پلس 1 ہے, لیکن بی کے اندر سیکنڈ رو کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے وہ یہاں پر 5 ہے. اگر ایکس پلس 1 5 کے برابر ہو جائے کسی طرح سے, یا ایکس کی ویلیو 4 ہم معلوم کر لیں, تو ہمارے پاس اے اور بی دونوں میٹریسز برابر ہوں گی. اے اور بی میٹریسز اس وقت برابر ہوں گی جبکہ ایکس کی ویلیو 4 ہے. اے سی کے برابر نہیں ہے, بی سی کے برابر نہیں ہو سکتا. ان دو کو کمپیئر نہیں کر سکتے. دو میٹریسز کو اسی وقت کمپیئر کریں گے, اسی وقت اکویٹ کریں گے جبکہ ان کے آرڈر سیم ہو. تو یہ یاد رکھیے گا, جب بھی ہم ایکویشن کو سالو کریں گے اس وقت سالو کریں گے جس وقت کے دونوں کے تقریباً آرڈر سیم ہوں. ٹھیک ہے, اگر ایک 3/3 کا ہے تو دوسرا بھی 3/3 کا, ایک 4/4 کا ہے تو دوسرا بھی 4/4 کا. جب بھی دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں, اگر دونوں کے آرڈرز ڈفرنٹ ہیں تو ان کو کمپیئر کرنا مشکل ہوگا. تو یہ تو جناب تھی باتیں ایڈیشن کی. اسی طریقے سے بات آپ سبٹریکشن کی کر سکتے ہیں, جس کے اندر اے مائنس بی کیا چیز ہے, یعنی کہ بی اگر آپ کے پاس کوئی میٹرکس ہے اس کے ہر ایلیمنٹ کو -1 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس -b آ جائے گا. اسی طریقے سے a پلس -b آپ کے پاس آ جائے گا, تو دیٹ ول بی اکول ٹو a مائنس بی, یعنی کہ ڈفرنسز
آف ٹو میٹریسز اے اینڈ بی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بالکل اسی طریقے سے. اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہو اے پلس 3b وہ بھی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اے لے لیں بی لے لیں بی کو 3 سے ملٹیپلائی کریں جو جواب آئے اس کے اندر اے کو ایڈ کر دیں. لیکن یہ خیال رکھیں کہ دونوں کا آرڈر جو ہے وہ سیم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل نمبر 2. ایگزامپل نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے اندر 3 میٹریسز دی ہیں اے بی اور سی. اگر اے اور بی کا آپ آرڈر دیکھیں تو اے کا آرڈر ہے 2/3 بی کا آرڈر بھی 2/3 لیکن سی کا جو آرڈر ہے 2/2 ہے. تو آپ ایڈیشن سبٹریکشن یعنی ایڈیشن آف ملٹیپل آف اے میٹرکس انٹو دا سیکنڈ یعنی اے پلس 2b اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. اے مائنس 2b معلوم کرنا ہے تو بھی معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو دو میٹریسز ہیں اے اور بی یہ سیم ہے, ان کا سائز سیم ہے, ان کا آرڈر سیم ہے. ان کے اندر آپ ایڈیشن سبٹریکشن کی جو بھی جس قسم کی بھی آپ نے آپریشن کرنی ہے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس جو سی میٹرکس ہے اس کو نہ آپ اے کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں نہ بی کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا آرڈر جو ہے وہ ہمارے پاس 2/2 ہے. تو سی جو ہے اسی میٹرکس کے اندر ایڈ ہو سکتی ہے سبٹریکٹ ہو سکتی ہے جس کا آرڈر 2 ہے. اور کیسے ایڈ ہوگی؟ کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ کار ہوا کہ دو میٹریسز جب آپ نے ایڈ کرنا ہے یا سبٹریکٹ کرنا ہے یا اے پلس 2b معلوم کرنا ہے اے مائنس 4b معلوم کرنا ہے بی مائنس 4a کرنا ہے تو ان دونوں اے اور بی کا سائز سیم ہو آرڈر سیم ہو رو سیم ہو کالم سیم ہو دونوں کے اندر تو آپ کر سکتے ہیں ادروائز آپ نہیں کر سکتے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از کنفارمیبل فار ایڈیشن اونلی اف دے ہیو سیم آرڈرس. The two matrices A and B can be added only if when they have same order. Once again, A اور B کو اس وقت ایڈ کر سکتے ہیں جس وقت ان دونوں کا آرڈر سیم ہو. اب یہ جو چیزیں ایگزامپل سے میں نے بتائی ہیں یہ چیز میں اب آپ کو بتا رہا ہوں تھیورم کے ذریعے. یہ ہمارا ایک تھیورم ہے تھیورم نمبر 1. اس کے اندر ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں یعنی کہ جو چیزیں ہم نے ابھی بتائی ہیں اس کو تھوڑا سا فارملائز کیا ہے. پہلی چیز کیا دی ہوئی ہے ہمارے پاس کہ اے بی اور سی میٹریسز ہیں ان تینوں کا جو آرڈر ہے وہ سیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آر اینڈ ایس آر اسکیلرس. اسکیلر سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی نمبر ہے 3 ہو سکتے ہیں 4 ہو سکتا ہے 50 ہو سکتا ہے -5 ہو سکتا ہے 1/5 ہو سکتا ہے. تو اٹ کین بی اینی تھنگ. تو آپ کے پاس اے بی سی میٹریسز ہیں جن کا آرڈر سیم ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اے پلس بی از اکول ٹو بی پلس اے. میٹرکس کے اندر یا کسی جگہ پہ بھی اگر اے پلس بی از اکول ٹو بی پلس اے ہو جائے تو ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ اے اور بی کمیوٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. ٹھیک ہے. یہ ایسے کہتے ہیں کمیوٹیٹو لا. اے پلس بی از اکول ٹو بی پلس اے اگر کسی جگہ ہو جائے دو نمبرس کے درمیان تو ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ 2 + 3 از اکول ٹو 3 + 2 تو وہاں پر کمیوٹیٹو لا ہولڈ کرتا ہے. ان دی کیس آف میٹریسز کمیوٹیٹو لا ہولڈ کرتا ہے کیونکہ اگر آپ اے کے اندر بی کو ایڈ کریں یا بی کو اے کے اندر ایڈ کریں بات وہی ہے. الٹیمیٹلی کیا ہو رہتا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس ایلیمنٹس ہے کورسپونڈنگ ایلیمنٹس ان کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اے پلس بی از اکول ٹو بی پلس اے کمیوٹیٹو لا ہولڈس ان دی کیس آف میٹریسز. اس کے بعد دوسرا لا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا لا ہوتا ہے ایسوسیٹو لا جو نارملی ہوتا ہے اے پلس بی واٹ ایور دا آنسر پلس سی از اکول ٹو اے پلس بی پلس سی. یعنی کہ پہلے آپ اے پلس بی کو ایڈ کریں اور جو جواب آیا اس پہ سی ایڈ کریں. دوسری طرف پہلے بی پلس سی کو ایڈ کریں جو جواب آیا اس کے اندر اے ایڈ کریں. اگر یہ دونوں برابر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ایسوسیٹو لا ہولڈ کرتا ہے. تو جی میٹریسز کے اندر ایسوسیٹو لا ہولڈ کرتا ہے. اے پلس بی پلس سی از اکول ٹو اے پلس بی پلس سی. یہ ہمارے پاس سیکنڈ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک زیرو میٹرکس دی ہوئی ہے اسی آرڈر کی جس کا آرڈر اے کا ہے. بس اگین کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اے اور زیرو میٹرکس بھی اسی آرڈر کی ہے تو اے پلس زیرو از اکول ٹو زیرو پلس اے از اکول ٹو اے. یعنی زیرو میٹرکس کو کسی بھی میٹرکس کے اندر ایڈ کریں گے تو جواب وہی میٹرکس آئے گا. اینی میٹرکس پلس زیرو از اکول ٹو دا سیم اولڈ میٹرکس. نیکسٹ از آر اف یو ملٹیپلائی ود اے پلس بی. یعنی اے بی دو میٹریسز ہیں اور دونوں کو ایڈ کریں اس کو آر سے ملٹیپلائی کریں جواب وہی ہوگا آپ کے پاس کہ آر ٹائمس اے پلس آر ٹائمس بی. یعنی پہلے اے کو آر سے ملٹیپلائی کر لیں اور بی کو آر سے ملٹیپلائی کریں جو جواب آئے دونوں کو آپ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے نا. دا نیکسٹ ون از آر پلس ایس انٹو اے از اکول ٹو آر اے.
प्लस एस ए, यानी कि पहले आप एक मैट्रिक्स ए लें, आर कोई भी नंबर है, एस कोई नंबर है, इन दोनों को ऐड करें, ए से मल्टीप्लाई करें, यानी इन दो नंबर को उस ए से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा आर ए प्लस एस ए, यानी पहले आर से मल्टीप्लाई कर दें ए को और एस से मल्टीप्लाई कर दें ए को, दोनों को ऐड कर दें तो भी जवाब यही आएगा। तो ये आपके पास चीज है। द लास्ट वन इज कि पहले आप एस को ए से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए उसको मल्टीप्लाई कर दें आर के साथ, आर टाइम्स एस ए, एंड दैट विल द सेम थिंग एज आर एस टाइम्स ए। ठीक है, आर इंटू एस ए इज द सेम एज आर एस इंटू ए। ये हमारे पास एक थ्योरम था, फंडामेंटल थ्योरम है, इसको आप ले लें, ए को कोई मैट्रिक्स ले लें ए आई जे के तरीके से और उसको मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास आ जाएगा। इसका प्रूफ बड़ा ऑब्वियस सा है, नोट्स में भी है, ट्रिवियल सा है, देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा ईमेल के जरिए, किताब के अंदर भी दिया हुआ है, छोटी कोई एलिमेंट्री बुक है उसके अंदर भी मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल हियर। ये ऑब्वियस सी चीजें हैं, लेकिन इसको हमने जनरलाइज करना है, फॉर्मलाइज करने की जरूरत थी, इसलिए हमने ये थ्योरम आपके लिए पेश किया। जनाब आगे चलें, अगला टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने काफी सारी की है पिछले सेगमेंट के अंदर, जो हमने पिछले 8 लेक्चर्स किए हैं, कई जगह पे हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। ए एक्स इज इक्वल टू बी किया था, जहां पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी वहां पे भी हमने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास दो चीजें खास होनी चाहिए। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हर वक्त नहीं कर सकते, कभी कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तो हम देखना है कि कंडीशंस क्या होती हैं, किस वक्त दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कि वो कौन सी कंडीशंस है, वो कौन सी सूरत हाल है जिसमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और वो कौन सी सूरत हाल है जिसमें इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। जी, द टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, ए एंड बी, two matrices, they can be multiplied only if the number of columns of first is equal to number of rows in the second। ये ख्याल रखिएगा, पहले के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स गिनते हैं और दूसरे के अंदर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, पहले की रो को हम कंसिडर नहीं करते और दूसरे की कॉलम को कंसिडर नहीं करते। तो एक मैट्रिक्स है आपके पास 2/3 की और दूसरी मैट्रिक्स है 3/10 की, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस बड़े शौक के साथ। 2/3 और 3/10 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दो मैट्रिसेस को। वंस अगेन, द टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज इन द सेकंड। अब आपके पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी? एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, बी दी हुई है। ए का ऑर्डर है 2/3 और जैसे मैंने बताया बी का ऑर्डर है 3/10। जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/10 की आएगी, यानी सेकेंड रो और 10, यानी 2 रोज एंड 10 कॉलम्स। कुछ याद आ रहा है? यही चीज की थी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जिसके अंदर ए को बी से मल्टीप्लाई किया था और हमारे पास क्या आ गया था कि एक नई मैट्रिक्स आ गई थी जिसका ऑर्डर बड़ा डिफरेंट था पहली मैट्रिक्स के साथ। तो ये जनाब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार वही है जी। क्या करते हैं हम कि पहली रो लेते हैं, किसकी? पहली मैट्रिक्स की, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं पहली कॉलम की दूसरी मैट्रिक्स के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर से अगर आपके पास मैट्रिक्स है A11, A12, A13 एंड सो ऑन सो फोर्थ, दूसरी तरफ जो कॉलम आ रहा है वो आपके पास B11, B21, B31, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास क्या चीज आ जाएगी? मल्टीप्लिकेशन के बाद पहला एलिमेंट AB, यानी प्रोडक्ट AB का क्या आ जाएगा? A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31 एंड सो ऑन सो फोर्थ AN1, ठीक है ना, एंड सो ऑन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे BN1 के साथ। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास ये पहला एलिमेंट आएगा और सबको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये जनाब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरा सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन यहाँ पर एक तरीक़ेकार आसान है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमारे पास मैट्रिसेस दी होती हैं उनको हम मैट्रिक्स ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स ऑफ कॉलम में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये थोड़ा सा टूट जाते हैं चीजें, यानी कि सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसके बाद कैलकुलेशन करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है।
اب ہم ایگزامپل سے لیتے ہیں, کس چیز کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح سے ہم ملٹیپلائی کریں گے. یہ جو نیا طریقہ کار ہمارے پاس آیا ہے اس کو لے کے ہم کچھ ایگزامپل سالو کرتے ہیں. جی ایگزامپل نمبر 3, وی ہیو ٹو فائنڈ دا ویلو آف اے بی ویئر اے از اکول ٹو دا میٹرکس 2 3 1 -5 اینڈ بی از اکول ٹو 4 3 6 1 -2 and 3. اس کو نئے طریقے سے سالو کرتے ہیں. ہمارے پاس جو میٹرکس بی ہے, بی از اے میٹرکس آف کالمس which is B1, B2, B3. Here AB1 will be equal to the matrix 2 3 1 -5 and the column B1 which is 4 1. Similarly AB2 will be equal to the matrix A which is 2 3 1 -5 and B2 the column which is 3 -2 and AB3 is equal to 2 3 1 -5 6 and 3. Once again AB3 is equal to the matrix 2 3 1 -5 and the vector 6 3. تو ان کو ملٹیپلائی کریں گے, we will get the value of AB1, AB2, AB3 which are given respectively as AB1 is equal to 11 -1, AB2 is equal to 0 13, AB3 is equal to 21 -9. تو AB میٹرکس لکھیں آپ, AB is equal to AB1, B2, B3 which is equal to 11 0 21 -1 13 -9. یہ آپ کے پاس پروڈکٹ آ گیا. اس کو ہم نے نئے طریقے سے آپ کو بتایا, بیسیکلی چیز یہ وہی ہے. Once again let's take another example. Example number 4. Find the product AB for A is equal to 1 2 2 6 and 4 0. The vector B is equal to 4 0 2 1 -1 7 4 3 5 3 1 2. یہ میں نے کالم وائز بولا ہے, رو وائز دیکھ لیں. B is equal to 4 1 4 3 0 -1 3 1 2 7 5 2. اب کیا کریں, اس کو ملٹیپلائی کریں اور اس کو کالم فارم میں لکھیں. The first one is the matrix 1 2 4 2 6 0 which is A multiplied by or multiplied with the column 4 0 2. That will be equal to 4 times column 1 2 plus 0 times column 2 6 plus 2 times column 4 0. ان کو ملٹیپلائی کر لیں اور پھر آپس میں ایڈ کر لیں تو دا آنسر ول بی اکول ٹو دیٹ از دا کالم 12 8. سملرلی دی سیکنڈ ایلیمنٹ ول بی اکول ٹو دا میٹرکس 1 2 4 2 6 0 ملٹیپلائڈ ود 1 -1 7. دیٹ ول بی اکول ٹو 1 times column 1 2 plus -1 times column 2 6 plus 7 times columns 4 0. That is equal to 27 -4. The third element will be the matrix 1 2 4 2 6 0 to be multiplied with 4 3 5. That is the column 4 3 5. That will give us 4 times the column 1 2 plus 3 times column 2 6 plus 5 times column 4 0. That will be equal to 30 26. The last one will be equal to 1 2 4 2 6 0 to be multiplied with the column vector 3 1 2, and that will be equal to 3 times column 1 2 plus 1 times column 2 6 plus 2 times column 4 0, and that will give you 13 12, column 13 12. Therefore the product AB with the matrix A is 1 2 4 2 6 0. The matrix B is 4 1 4 3 0 -1 3 1 2 7 5 2
will be equal to a matrix of columns. First column is 12, 8. Second column is 27 minus 4. Third column is 30, 26. The fourth column is 13, 12. I read it once again. The matrix AB, the product AB, is given by 12, 27, 30, 13, 8 minus 4, 26, 12. یہ آپ کے پاس پروڈکٹ آ گیا اے بی کا. نارمل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, کالم سے بھی کر سکتے ہیں. Now let's take the example number 5. The matrix A is the same matrix which was in the previous example, 1, 2, 4, 2, 6, 0. And the matrix B is 4, 0, 2, 1 minus 1, 7, 4, 3, 5, 3, 1, 2. If you read column wise, if you read row wise, this one is 4, 1, 4, 3, 0 minus 1, 3, 1, 2, 7, 5, 2. یہ وہی دو میٹریسز ہیں جو کہ ایگزامپل نمبر 4 میں دی ہوئی تھی. A انٹو بی پروڈکٹ تو آپ نے معلوم کیا, کیونکہ نمبر آف کالمز آف A از اکول ٹو نمبر آف روز ان B. تو یو کیلکولیٹڈ دا ویلو آف اے بی. Now if you want to multiply B into A, we cannot. Why? Because number of columns in B are 4 and number of rows in A is 2. ٹھیک ہے جی. تو you cannot multiply BA, or in other words BA is undefined. BA is undefined because the number of columns of B is not equal to number of rows of A. جی آگے چلیں. ایگزامپل نمبر 6 ہے آپ کے پاس. کیا ہے, پڑھ لیں اس کو. If A is a 3 by 5 matrix and B is a 5 by 2 matrix, what are the sizes of AB and BA if they are defined? اب A کے اندر 3 rows 5 columns ہیں اور B کے اندر 5 rows اور 2 columns ہیں, تو ان کا پروڈکٹ AB is defined. We can find the product AB. As I told you earlier, the order of AB or the size of AB will be 3 by 2. 3 rows and 2 columns. Now let's see BA. In the case of BA, the order of B is 5 by 2. That means 5 rows and 2 columns. And the order of A is 3 by 5. 3 rows and 5 columns. BA cannot be multiplied, or BA is undefined, because number of columns of B, which is 2, and the number of rows in A, which are 3, so 2 is not equal to 3, so we can say that the product BA is not defined. They do not match, therefore we cannot find the product B into A. یہ جو بھی ہم نے طریقہ کار آپ کو بتایا, اس کے اندر ہمارے پاس ایک میٹرکس A تھی, ایک میٹرکس B تھی. اس کو ہم نے کیا کیا, پہلے A میٹرکس کو B سے جب ملٹیپلائی کیا تو B کے ہم نے کالمس لے لیے. یعنی کہ ہم نے کہا کہ B از اے میٹرکس آف کالمس. آبویسلی اس کے اندر 4 کالمس تھے. ہم نے پہلے ایک میٹرکس کو A کو لیا, اس کو B1 سے ملٹیپلائی کیا, پھر ہم نے A کو لیا, پھر B2 سے ملٹیپلائی کیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس طریقے سے کرنے کے بعد ہم نے آخر میں ایک بڑی میٹرکس بنا لی جو کہ میٹرکس آف ونس اگین کالمس تھی, اور ہمارے پاس جواب آیا. یہ ایک طریقہ کار مختلف تھا جو کہ جس وقت آپ کمپیوٹر میں پروگرامنگ کریں گے یا کسی بھی کمپیوٹر پروگرام کو اینالائز کریں گے تو آپ کے لیے یہ چیز زیادہ سہل ہوگی, آسان ہوگی. اب اسی چیز کو ہم آگے فارملائز کرتے ہیں اور بالکل میتھمیٹیکل لینگویج میں یا کمپیوٹر کی لینگویج میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے, رو کالم رول فار کمپیوٹنگ اے بی. یعنی کہ رو اور وہی کالم کا جس طریقے سے ہم نے کالم لیے تھے وہی اب طریقہ کار کریں گے. ہم کیا معلوم کریں گے, جس کے اندر پروڈکٹ اے بی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. طریقہ کار وہی ہے بالکل, لیکن ذرا سا فارملائز ہے, ذرا اسٹرکچرڈ ہے جیسے کہتے ہیں. تو یہ اسٹرکچرڈ فارم میں ہم آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے, دیکھیں آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا.
یہ آپ کے پاس ایک ڈیفینیشن ہے, یہ ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. If A is an m by n matrix and B is an n by p matrix with columns as B1, B2 up to BP, then the product AB is the m by p matrix whose columns are AB1, AB2 and so on and so forth, ABP. Or in other words, AB is equal to A multiplied with a matrix of columns which is B1, B2 and so on and so forth, BP, will be given by AB1, AB2 and so on and so forth, ABP. یہی چیز ہم نے ابھی آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے illustrate کی تھی. ڈیفینیشن کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. If A is an m by n matrix and B is an n by p matrix with columns B1, B2, BP, then the product AB is the m by p matrix whose columns are AB1, AB2 and so on and so forth, ABP. اگر آپ کے پاس دو میٹریسز ہیں A اور B اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان اے بی کا پروڈکٹ کا ایفیکٹ کسی بھی ایکس ویکٹر کے اوپر کیا ہوگا, تو وہ کیا ہے, اس طرح سے دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس پہلے بی کو آپریٹ کریں ایکس کے اوپر یا بی کو ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں, جو جواب آئے اس کو اے سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, اے ود ان بریکٹ بی ایکس وچ ول بی دا سیم تھنگ ایز اے بی ملٹیپلائڈ ٹو بی آپریٹڈ اپون ایکس. اس کو دونوں کو الگ الگ دیکھیں تو پہلے اے ٹائمس بی ایکس کیا ہوگا آپ کے پاس, ول بی اکول ٹو اے ٹائمس ایکس ون بی ون پلس ایکس ٹو بی ٹو اینڈ سو آن سو فورتھ, اینڈ ان دی اینڈ پلس اے ٹائمس ایکس پی بی پی, دیٹ ول بی اکول ٹو ایکس ون اے بی ون پلس سو آن سو فورتھ plus xp abp. In the similar fashion, you can multiply ab with x and you will get the same sort of answer. اس کو چیک کریے اور دیکھیں اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیں. Now row column rule for computing AB. If the product AB is defined, that means number of columns of A is equal to number of rows in B, then the entry in row I and column J of AB is the sum of the products of corresponding entries from row I of A and column J of B. پھر ذرا غور سے دیکھ لیں. If the product AB is defined, then the entry in row I and column J of AB is the sum of products of corresponding entries from row I of A and column J of B. Suppose AB suffix ij denotes the ij entry in AB, and if A is an m by n matrix, then ABij is equal to AI1 B1 J plus AI2 B2 J and so on so forth plus AIN B and J. Now to verify what we do, suppose B is equal to B1, B2 and so on BP, where B1, B2 and BP are columns. Column J of AB is ABJ, and we can find the value of ABJ. The ith entry in ABJ is the sum of products of corresponding entries from row I of A and the vector Bj, which is respectively or precisely the computation described in the rule for computing the ij entry of AB. یہ جو بھی ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے, اس کے اندر کیا بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک پروڈکٹ معلوم کرنا ہے دو میٹریسز کا اے اور بی کا, اگر آپ کے پاس کوئی خاص انٹری معلوم کرنی ہے, کوئی خاص ایک کالم معلوم کرنا ہے, مثال کے طور سے کہ اے بی کی آئی جے معلوم کرنا ہے, جس کے اندر ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے, ایک میٹرکس بی دی ہوئی ہے, ان دونوں کا پروڈکٹ معلوم کیا,
اور ایک کوئی خاص انٹری آپ معلوم کریں تو کیسے معلوم کرتے ہیں؟ آپ اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں. دوسری طریقہ کار یہ ہم نے یہ بتایا کہ آپ ایک کالم لے لیں اور اس کے ایک کورسپونڈنگ رو لے لیں. تو کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ ایک میٹرکس پہلی والی لیں, اس کا کیا لیں, ایک کوئی سی بھی ایک رو لیں اور اس کے بعد اس کو کورسپونڈنگ آپ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں. تو یہ بیسیکلی آپریشنس, کئی آپریشنس ایک ساتھ تھیں. ہم کیا کرتے تھے, پہلے ایک ایک ایلیمنٹ معلوم کیا کرتے تھے, لیکن اس کیس کے اندر ہم نے پوری ایک کالم لے لی اور اس پوری کالم کو ملٹیپلائی کیا. پھر اس کے بعد دوسری کالم لی, اس کو ملٹیپلائی کیا. پھر تیسری کالم لی, اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا. تو دیٹس ہاؤ وی ڈڈ اے انٹو بی. ونس اگین آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ ہم نے ایک کوئی سی بھی ایک رو لے لی اور اس کے بعد دوسری میٹرکس کو کس طریقے سے ملٹیپلائی کیا اور کیسے ہم نے ایلیمنٹ پورے اس رو کے ہم نے کیلکولیٹ کیے. تو یہ ایک طریقہ کار تھا جو جنرل میتھڈ ہے, ایک جنرل طریقہ کار ہے کہ جس کے اندر اے بی آئی جے ہم معلوم کرتے ہیں, کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, اور وہ ساری کی ساری روز یا ساری کی ساری کالمس کیسے ہم لکھتے ہیں. دیٹس ہاؤ وی ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ. اب اسی طریقے سے اگر آپ کو ایک اسپیسیفک انٹری چاہیے, فرض کہ آپ کہیں کہ جی A72 کیلکولیٹ کر دو, خالی مجھے اور نہیں چاہیے, ساری میٹرکس کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, 72 مجھے کیلکولیٹ کر لو. یعنی کہ اس کا پہلی میٹرکس کی 7th رو کا اور اس کی سیکنڈ کالم سیکنڈ میٹرکس کا A72 یعنی AB72 یعنی پروڈکٹ میٹرکس آف اے بی کا 7th رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ معلوم کرو. تو اگر ہم نے ایک پرٹیکولر ایلیمنٹ معلوم کرنا ہے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے. جیسے میں بتا رہا تھا کہ آپ کو اگر A72 معلوم کرنا ہے آپ کو, یعنی 7th رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ, تو کیسے معلوم کریں گے؟ پہلی جو میٹرکس ہے اس کا ہم 7th رو لیں گے اور سیکنڈ کالم بی کا لے لیں گے, ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس وہ خاص انٹری آ جائے گی. تو یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے فائنڈنگ اسپیسیفک انٹریز ان اے میٹرکس پروڈکٹ, کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس پروڈکٹ دیا ہوا ہے اے بی تو آپ اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے. تو یہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف فیو ایگزامپلس, جو ایگزامپلس اب آپ کے پاس آئیں گی. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپلس آپ کی اسکرین پہ آنی شروع ہوگی. The example 7 is use the row column rule to compute two of the entries in AB, where A is given by 2, 3, 1, minus 5, B is 4, 3, 6, 1, minus 2, 3. We have to find third element of the first row. How do we find? We take the first row of A and we take the third column of B. We multiply the corresponding element and add. We will get 2 into 6 plus 3 into 3, which is equal to 21. Suppose if we have to find the second element of the second row, that will be equal to, کیسے آئے گا کہ آپ سیکنڈ رو لیں گے فرسٹ ایلیمنٹ کی یا فرسٹ میٹرکس کی, اور سیکنڈ کالم لیں گے سیکنڈ میٹرکس کی, ملٹیپلائی کریں گے, دیٹ ول بی اکول ٹو 1 into 3 plus minus 5 times minus 2, which will give you 13. Similarly, example number 8, can we calculate the value of A into B, where the matrix A is 1, 2, 4, 2, 6, 0, and B is equal to 4, 1, 4, 3, 0, minus 1, 3, 1, 2, 7, 5, 2. اب A کا سائز کیا ہے یا آرڈر کیا ہے 2/3, اور B کا بھی آرڈر ہے 3/4, تو ان کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو جواب آئے گا کس فارم کا آئے گا, ایک 2/4 میٹرکس آئے گی. اس 2/4 میٹرکس کو میں نے جنرل فارم میں اے بی لکھ دیا ہے. یہ آپ کے پاس میٹرکس آئی ہے جو ہے R1A, C1B and so on so forth. اس کے اندر 2 روز ہیں اور 4 کالمز ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کو اس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اینڈ وی کین فائنڈ دا ویلو آف اے بی, دا پروڈکٹ اے بی. سملرلی یو کین کیلکولیٹ دا ویلو آف اے بی 1, 1, which will be equal to 1 times 4 plus 2 times 0 plus 4 times 2 is equal to 12. If you want to calculate AB14, that is first row and 4 column, AB14 means the element which is appearing in the first row and the fourth column will be equal to 1 times 3 plus 2 times 1 plus 4 times 2, which will be equal to 13, and so on so forth. اس طرح سے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کے پاس AB11
AB12, AB13, AB14, AB21, AB22, AB23, AB24. इसको जनरलाइज कर लें. Now we finding the specific rows and columns of a matrix product. How do we find a specific rows and column of a matrix product? The specific column of AB is given by the formula AB is equal to A into column matrix B1, B2 and so on Bn, and that is equal to AB1, AB2 and so on so forth ABN. इसी तरीके से हम we can find specific row of AB by the given formula which is AB is equal to, अब आपके पास क्या है, एक कॉलम वेक्टर आ गया है या कॉलम ऑफ वेक्टर्स which is A1, A2 and so on AM is to be multiplied with the matrix B which will be equal to A1B, A2B and so on so forth AMB. یہ جو بھی ہم نے آپ کو کچھ ایگزامپلس بتائی ہیں, کچھ ہم نے ڈیفینیشنز بتائی ہیں, اس میں کیا چیز ہے, بیسیکلی میٹرکس پروڈکٹ کو ہم نے آسان کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ میٹرکس پروڈکٹ میٹرکسز میں جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہے وہ میٹرکس پروڈکٹ ہے اور باقی چیزیں آسان ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن شاید آپ کہیں گے جی ابھی جو آپ بہت ساری چیزیں اور کرانے والے ہیں وہ اس سے مشکل ہوگی, کہیں نہ کہیں تھوڑی سی اور کمپلیکیشن آئے گی, لیکن میٹرکس پروڈکٹ جو ہے کمپیوٹر کے اندر پروگرامنگ میں یہ ایک مشکل چیز ہے. اگر اس کے طریقہ کار صحیح طریقے سے ہم شروع میں ہی دیکھ لیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو ہم یہ آپ کو بڑے اس میں پروسیجرز بتائیں, بڑے طریقے بتائیں کہ پہلے کیسے ملٹیپلائی کریں. پہلے تو دیکھیں کہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر ملٹیپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو وہیں پہ رک جائیں, اگر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو پھر آگے چلیں, اور اس کے اندر پھر خاص ایک انٹری معلوم کرنی ہے, کس طرح سے پک کرنی ہے, اس کے اندر رینڈم سرچ کرنی ہے یا سیکوینشل سرچ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے, لیکن ہم نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ آپ کو اگر کوئی خاص طریقے سے کوئی ایک ایلیمنٹ معلوم کرنا ہے, کوئی ایک انٹری معلوم کرنی ہے, کوئی ایک کالم معلوم کرنا ہے, تو وہ کیسے معلوم کریں, کیسے کیلکولیٹ کریں, یہ ایک آسان طریقہ کار ہے. تو ہم نے ابھی کیا کیا, کچھ ایگزامپلس کی. اس ایگزامپلس کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے آپ بتایا کہ فائنڈنگ اے اسپیسیفک روز اینڈ اے کالم آف اے میٹرکس پروڈکٹ, کہ کوئی ایک رو معلوم کرنی ہے, آپ نے کوئی بھی ایک کالم معلوم کرنا ہے تو کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں. آپ کو ساری روز اور کالم معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک اسپیسیفک معلوم کرنی ہے, وہ طریقہ کار تھا, وہ ہم نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز ہے, کچھ اور ایگزامپلس ہیں. یہ ایگزامپلس وہی ہے جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی سی بھی ایک رو معلوم کرنی ہے, کوئی سی بھی ایک کالم معلوم کرنی ہے, کسی بھی ایک میٹرکس کی 2-3 ایگزامپلس میں نے آپ کے لیے دی ہوئی ہے. ان کو آپ ضرور سالو کر لیجیے گا, میں نے بھی سالو کی ہے, لیکن آپ پہلے سالو کرنے کے بعد پھر اس کو دیکھیے گا نوٹس کے اندر, اور اس کو ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ کو تھوڑی سی اس سے پریکٹس ہو جائے گی. ورنہ اگر نہیں کریں گے, جس وقت کمپیوٹر پروگرام لکھیں گے تو اس وقت آپ کو پرابلم آئے گی. ہم کیا کرتے ہیں, یہ جو پراپرٹیز ہیں میٹرکس پروڈکٹ کی اس کو ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور سے کہ ایک چیز ابھی ہم نے دیکھی چلتے چلتے کہ A انٹو بی از ناٹ اکول ٹو بی انٹو اے. کبھی ہو بھی سکتا ہے کسی کیس میں, لیکن نارملی اے بی از ناٹ اکول ٹو بی اے. یعنی کہ وہ جو کموٹیٹو لا تھا ہمارا وہ اس کیس میں ہولڈ نہیں کرتا ہے, لیکن کچھ اور لاز ایسے ہوں گے جو کہ ہولڈ کرتے ہوں گے. وہ کیا پراپرٹیز ہیں تاکہ ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی میٹرکس پروڈکٹ کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کر سکیں. تو جناب یہ ہمارے پاس یہ ایک تھیورم نمبر 2 ہے. اس تھیورم نمبر 2 میں ہم نے کچھ پراپرٹیز بتائی ہیں میٹرکس پروڈکٹ کی. تو پہلی چیز یہ ہے, سب سے پہلے جسے کہتے ہیں ایسوسیٹو لا. ایسوسیٹو لا کیا کہتا ہے, آپ کے پاس اے انٹو بی سی, یعنی کہ پہلے بی اور سی کا پروڈکٹ معلوم کریں. یہ اس صورت میں ہے جبکہ پروڈکٹس کنفارمیبل ہیں, یعنی پروڈکٹس معلوم کر سکتے ہیں, یہ ڈیفائنڈ ہے کہ بی انٹو سی کا پروڈکٹ معلوم کریں اور جو جواب آئے وہ اے کے ساتھ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. تو اے انٹو بی سی از اکول ٹو اے بی انٹو سی, یعنی کہ ایسوسیٹو لا ان دی کیس آف میٹریسز نارملی ہولڈ کرتا ہے وین دی پروڈکٹ از ڈیفائنڈ. یہ خیال رکھنا ہے, اے بی انٹو سی از دا سیم ایز اے انٹو بی سی. دوسری چیز یہ ہے جسے کہتے ہیں لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو لا, یعنی لیفٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. اے انٹو بی پلس سی از اکول ٹو اے بی پلس اے سی, پرووائڈیڈ اے کین بی ملٹیپلائڈ ود بی اینڈ اے کین بی ملٹیپلائڈ ود سی, اور بی اور سی کا آرڈر سیم ہونا چاہیے جب یہ وہ ایڈ ہو سکتے ہیں. تو اے انٹو بی پلس سی از دا سیم ایز اے بی پلس اے سی, لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو لا.
اسی طرح سے رائٹ ڈسٹریبیوٹیو لا، رائٹ سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا ہے بی پلس سی انٹو اے، کہ بی اور سی کو ایڈ کریں اس کو ملٹیپلائی کریں اے کے ساتھ، تو آپ کے پاس کیا آنا چاہیے بی انٹو اے پلس سی انٹو اے، یعنی رائٹ ڈسٹریبیوٹیو لا بھی ہولڈ کرتا ہے ان دی کیس آف میٹریسز. پھر ایک چیز ہے آر انٹو اے بی، یعنی کہ پہلے اے اور بی میٹرکس کو ملٹیپلائی کریں اور جو جواب آئے اس کو آر سے ملٹیپلائی کر دیں. از دا سیم تھنگ کہ پہلے آر کو آپ ایک سے ملٹیپلائی کریں، جو جواب آئے اس کو بی سے ملٹیپلائی کر دیں. از دا سیم تھنگ ایز اے کو آپ آر بی سے ملٹیپلائی کر دیں، یعنی یہ بھی چیزیں ہولڈ کرتی ہیں. آر ٹائمس اے بی از دا سیم ایز آر اے ٹائمس بی یا اے ٹائمس آر بی. اس کا آرڈر چینج نہیں کرنا ہے، اے بی کا یہ خیال رکھنا ہے اے بی کا آرڈر سیم رہنا چاہیے، کیونکہ اگر چینج کر دیں گے تو بی اے ہو جائے گا تو مے ناٹ ہولڈ، اس کو ملٹیپلائی شاید نہ ہو سکے. لاسٹلی ہمارے پاس یہ کہ کوئی میٹرکس اے دیا ہوا ہے اس کو کسی بھی آئیڈینٹی میٹرکس سے پرووائڈیڈ کہ پروڈکٹ ہولڈ کرتا ہو، یعنی وہی نمبر آف کالم شوڈ بی اکول ٹو نمبر آف روز. آئی انٹو اے از دا سیم تھنگ ایز اے انٹو آئی از دا سیم تھنگ ایز اے. تو یہ ہمارے پاس کنڈیشن جو ہم نے وہاں پہ تھیورم نمبر 1 میں فار ایڈیشن کی تھی، اور یہاں پہ ہم نے کر دیا ہے فار ملٹیپلیکیشن. تو آپ کو کیا کیا یہ میں نے ساری پراپرٹیز بتائی ہیں فار دی ملٹیپلیکیشن آف میٹریسز. دو اور ڈیفینیشن چلتے چلتے کر لیں کوئکلی. ہمارے پاس پاور آف اے میٹرکس، اب اے کو اے سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا اے اسکوائر آ جائے گا نا نارمل. جی بالکل ٹھیک ہے کہ اے کو اے کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے کیونکہ ان کا دونوں کا آرڈر سیم ہوگا. یہ چیک کر لیجیے گا کہ اے انٹو اے کیا ہمیشہ ہولڈ کرتا ہے یہ ایکسرسائز کے لیے کہ اے اسکوائر ہمیشہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ آپ کے لیے ایکسرسائز ہے. اے انٹو اے از اے اسکوائر، اے انٹو اے انٹو اے از اے کیوب، اے انٹو اے انٹو اے کے ٹائمس اے ٹو دی پاور کے. ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اے ٹو دی پاور 0 جو ہوگا وہ آئی کے برابر ہوتا ہے، یونٹ کے برابر. ٹھیک ہے اے ٹو دی پاور 0 ہمیشہ 1 ہوتا ہے، تو اے ٹو دی پاور 0 ہمارے پاس آئی ہونا چاہیے. تو یہ پاور آف اے میٹرکس یا پاور آف میٹریسز اس طرح سے ڈیفائن کی جاتی ہے. اے انٹو بی، بی کو اے کے برابر کر دیں، اے انٹو اے از اکول ٹو اے اسکوائر. لاسٹ ڈیفینیشن از ٹرانسپوز آف اے میٹرکس. اس کے اندر کیا چیز ہے؟ بڑی آسان سی چیز ہے کہ ابھی تک آپ روز اور کالم کی بات کر رہے تھے. ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے، اگر روز کو کالم میں چینج کر دیں اور کالم کو روز میں چینج کر دیں تو جو نئی میٹرکس بنے گی اسے ہم اے ٹرانسپوز کہتے ہیں. اے اوپر ٹی لکھتے ہیں سپر اسکرپٹ میں، وہاں پہ ہم اے ٹو دی پاور ٹی نہیں کہیں گے، اس کو اے ٹی کہتے ہیں. مطلب ٹرانسپوز آف اے، یعنی جس میں روز کو کالم میں اور کالم کو ہم نے روز میں چینج کر دیا ہے. ٹھیک ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسکوائر میٹرکس ہو یا آپ کے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے، اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو اے ٹرانسپوز آپ کے پاس آ جاتا ہے. لیکن اگر کسی وقت اے از اکول ٹو اے ٹرانسپوز آ جائے تو اسے کہتے ہیں ہم سیمیٹرک میٹرکس، یا وہ میٹرکس جو ہوتی ہے وہ سیمیٹرک میٹریسز کہلاتی ہیں. ان دی کیس وین اے از اکول ٹو اے ٹی، اے ٹرانسپوز. ٹھیک ہے یہاں تک؟ ہاں جی آج کا لیکچر یہیں پر ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب یہ میٹریسز کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اس وقت تک کے لیے میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ یہ جو آج میں نے ڈیفینیشنز وغیرہ بتائی ہیں ان کو اچھی طریقے سے ریوائز کیجیے گا، ایکسرسائزز کو کرتے رہیے گا. اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی انہی میٹریسز کے ساتھ. ایک دفعہ میں پھر ریوائز کر دوں گا، کچھ نئی چیزیں بھی آئیں گی، میٹریسز کی پراپرٹیز آئیں گی. انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، ایکسرسائزز جاری رکھیے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.